السلام علیکم ناظرین سامعین، آج مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ قربانی کے جانوروں کے اندر ایسے کون سے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں۔ تو اب وہی عیوب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت براء ابن عازب ہے، جو سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے: اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقى۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر جو ہے چار عیوب کا تذکرہ آیا ہے۔ اربع، چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک، وہ جانور العوراء بین عورها، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ نمبر دو، والمریضۃ بین مرضها، جو اتنا بیمار ہو کہ اس کا بیمار پن بالکل ظاہر اور واضح ہو۔ والارجاء بین ضلعها، اور اسی طرح جو ہے وہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ والکثیر التی لا تنقى، اور اتنا کمزور ہو کہ اس کے اندر اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، اس کے ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو۔ یہ چار چیزوں کا جو تذکرہ ہے اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اندر جو ہے مطلقاً آیا ہے، اس میں جو ہے کانا ہو یا اسی طرح لنگڑا ہو یا اسی طرح مریض ہو، اس کی پوری وضاحت نہیں ہے۔ البتہ اس کی وضاحت فقہاء کرام نے اپنے کتابوں کے اندر کی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اندر آیا ہے والاوراء، اورا کہتے ہیں یعنی وہ جانور جو بالکل کانا ہو۔ اب فقہاء نے جو ہے اس کی تشریح کی ہے، یعنی ایسا جانور جس کی ایک آنکھ سے بالکل دکھائی نہ دیتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا اسی طرح جو ہے تہائی روشنی یا تہائی سے زیادہ روشنی اس کی چلی گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تہائی سے کم روشنی اس کی ختم ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے مریض، کوئی بیمار جانور ہے اور وہ بیمار اتنا بیمار ہے کہ وہ جو ہے گھاس بھی نہیں کھاتا ہے، وہ گھاس ہی نہیں کھا سکتا ہے، اتنا بیمار ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے لنگڑا جانور ہے، لنگڑا، اگر وہ جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ ایک پاؤں بالکل بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ یعنی اس لنگڑے والے پاؤں سے جو ہے قربان گاہ تک بالکل بھی جو ہے سہارا سے نہیں چل سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سہارا دیتا ہے، اس لنگڑی والی ٹانگ سے جو ہے لنگڑتے لنگڑتے جاتا ہے، سہارا لیتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، اسی طرح والکثیر التی، یعنی ایسا کمزور جانور ہے لا تنقى کہ اس کی ہڈیوں میں گودائی نہیں، یعنی بالکل کمزور ہے، لاغر ہے، اس کے اندر اس کی ہڈیوں میں گودائی نہیں، گوشت ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اسی ساتھ کہ یا اسی طرح کسی جانور کی دم کٹی ہو، وہ دم اگر جو ہے تہائی یا تہائی سے زیادہ، یعنی تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، تیسرے حصے سے کم کٹی ہو تو قربانی درست ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اب اگر اس جانور کا صرف سینگ کا اوپر والا، جس کو کھول کہا جاتا ہے، اگر صرف وہ اکھڑ گیا ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ جڑ سے ہی اکھڑ چکا ہو سینگ تو قربانی درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور وہ عیبدار اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جانور جو تھنوں والے ہوتے ہیں، یعنی بڑے جانوروں میں سے جن کی 4 تھن ہیں، اگر ان میں سے ایک تھن خراب ہو، ٹھیک ہے جی، یا ایک تھن کٹا ہوا ہو، 3 تھن درست ہو، صحیح ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر بڑے جانوروں میں سے 2 تھن خراب ہے، 2 ٹھیک ہے، تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے جانور ہیں، ان کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک تھن خراب ہو، ایک صحیح ہو، تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں، کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اگر اس کی دم جو ہے تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہو، یعنی تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہو، تو اس کو قربانی درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی جانور کا کان کٹا ہو، اس جانور کا کان اگر تیسرا حصہ یعنی 1/3، ٹھیک ہے جی، اگر تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو تو قربانی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر تیسرے حصے سے کم ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہ وہ عیوب تھے جو قربانی کے جانوروں کے اندر اگر پائے جائیں گے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لہٰذا ان مسائل کو ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے۔